نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جو کائنات کا بہت بڑا سانحہ تھا۔ ایک طرف ظلم کی انتہا تھی، دوسری طرف مظلومیت اپنی انتہا پر تھی کہ خانوادہ رسول، جگر گوشہ رسول، میرے نبی کے پھول، ان کو شہید کیا گیا۔ صرف حضرت حسین ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ خاندان رسول کے 16 چشم و چراغ گل کیے گئے، اور 72 جان نثاران اہل بیت 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے۔ نبی کی امت نے نبی کی اولاد کو ذبح کیا، یہ بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا ظلم تھا۔ حضرت حسین تو وہ تھے کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین وہ ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ حرب رکھا ہے۔ کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بھی حرب رکھا، جنگجو۔ حضرت علی نے اپنی مزاج کے مطابق یہ نام رکھا۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ حرب۔ کہا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے رب نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، یہ میرے بچوں کے لیے منتخب کیے گئے۔ آج سے پہلے یہ نام کسی کے لیے نہیں رکھے گئے، آج سے ان دونوں کا نام ایک کا حسن ہے، ایک کا حسین ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اس میں ایک مشابہت یہ تھی کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ کمر سے لے کر سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا، این اللقع، وہ شرارتی بچے کہاں ہیں؟ تو حضرت حسن حسین باہر تھے، وہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی سواری پر چڑھ جاؤ، یعنی گھٹنوں کو زمین پر ٹکایا، ہاتھوں کو زمین پر ٹکایا۔ حسن حسین کے لیے آپ سواری بن گئے، وہ آپ کی کمر پر بیٹھے، آپ سارے کمرے میں چکر لگاتے رہے اور سر اوپر کر کے فرمانے لگے، بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ تو ایک صحابی کی نظر پڑی، کہا یا رسول اللہ نعم المطیتکما، کیا عالی شان سواری ہے؟ تو آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، سوار بھی تو عالی شان ہے۔ ان شہزادوں کو ایک کو زہر دے دیا گیا، دوسرے کو کہا ذبح کر دیا گیا، آل رسول ذبح ہو گئے۔ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھو گے قربانی تو میرے نبی کے خاندان نے دیکھی ہے، میرے نبی کے گھرانے پر آئی ہے۔ بعد میں جو امت پر منتقل ہوئی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ مجھے آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، وہ فرشتہ ملنے آ رہا ہے، تم یہاں دروازے پر کھڑی ہو کر پہرا دینا، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ اتنے میں حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ام سلمہ سے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے سیدھا کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ کمرے میں داخل ہوئی، دیکھا تو اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا، اپنے سینے سے لگایا ہوا، اور بلک بلک کر رو رہے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا رونا ہے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ جو فرشتہ آیا تھا وہ مجھے بتا گیا کہ میرے اس بیٹے کو، میرے اس جگر کو، میرے اس پھول کو میری ہی امت ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی بھی دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرایا جائے گا۔ قیامت کے دن میں اپنے بچے کی طرف سے، میں اپنے اس نواسے کی طرف سے
گواہ بن کر، مدعی بن کر وہ کیس لڑوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کربلا کا پیغام ہے، یہ حضرت حسین ڈٹ گئے، کٹ گئے، خود بھی کٹ گئے، اپنی اولاد کو بھی کٹوا دیا، پر نہ ظلم کیا، نہ ظالم کے ساتھی بنے، مظلوم بن گئے۔ جو مظلوم بن جائے گا وہ حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو ظالم بنے گا وہ یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت حسین ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اللہ کی قسم، اگر حضرت حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ جنت کی بشارت تو ان کو اس وقت ملی تھی جب وہ ماں کا دودھ پی رہے تھے، اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دو بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ سرداریاں تو اس وقت مل گئی تھی جب انہوں نے ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑا تھا، اس وقت یہ سرداریاں مل گئی تھی۔ اگر وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو کیا فرق پڑتا ان کی جنت پر؟ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ لیکن بعد میں آنے والوں کو پیغام ادھورا جاتا کہ آل رسول کٹ گئے، اپنی اولاد کٹوا گئے، لیکن ظلم کے ساتھی نہیں بنے، فاسق یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے گردن کٹوا دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی۔ 72 جان نثاران رسول شہید ہوئے۔ حضرت علی کے 6 بیٹے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، حضرت حسن کے بیٹے، حضرت حسین کے بیٹے، یہ سب کربلا کے میدان میں تڑپے گئے اور ان کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ اور حضرت زینب کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ محمدہ بناتک سبایا ذریتک مقتلہ، اے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے ہمارے نانا، آج تیری اولاد قید ہو گئی ہے، تیرے بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، تیرے گھر کی خواتین کو قید کر دیا گیا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ خطبہ انہوں نے کربلا کے میدان میں کہا، جسے سن کر دشمن کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو یہ جو کربلا کا پیغام ہے، اس میں پیغام یہ ہے کہ ظلم کے ساتھی نہ بنے، ظالم کا ساتھ نہ دے، مظلوم بن جائے، مظلوم کے ساتھی بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حسین کے ساتھ اٹھائے گا، جو ظلم کرے گا اللہ اس کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔